بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد اس قواعد اربعہ کے سلسلے کی آج تیسری کڑی پیش کی جا رہی ہے اللہ کی توفیق سے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کے بعد کتاب التوحید کا سلسلہ شروع کیا جائے گا باذن اللہ. مؤلف رحمہ اللہ نے تیسرے قاعدے کا ذکر اس طرح کیا ہے: القاعدۃ الثالثہ أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. یہ قواعد کس سلسلے میں بیان ہو رہے ہیں؟ توحید کے چہرے کو صاف کرنے کے لیے، توحید کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے، توحید کے چہرے پہ جو غبار کا ایک پردہ ڈال دیا گیا تھا اس کو چھانٹ کر صاف کر کے توحید کا چہرہ لوگوں کے سامنے واضح بیان کرنا ہے. دو قاعدے جو گزر چکے ہیں وہ بھی توحید کے سلسلے میں بڑی اہم باتیں اس میں گزری ہیں، اور یہاں تیسرے قاعدے کے طور پر مؤلف رحمہ اللہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا کہ ابھی یہ سمجھنا چاہیے کہ توحید تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اللہ کی عبادت کرنے کو توحید کہتے ہیں. لیکن شرک کے مختلف چہرے ہو سکتے ہیں، مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہیں، اور اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے بندے کو کہ مشرک صرف وہی ہے جو کسی بت کو پوجے، مشرک صرف وہی ہے جو پتھر کو پوجے، مشرک صرف وہی ہے جو بتوں کو، مٹی سے بنائے ہوئے اسٹیچوؤں کو، پتھر سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجے. جو نیک لوگوں کی عبادت کرتا ہے، نبیوں کی عبادت کرتا ہے، اس کو مشرک نہیں گردانا جائے گا. مسلمانوں کے اندر یہی تصور بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے گمراہ
جماعتوں کی طرف سے اور گمراہ کن علماء کی طرف سے کہ مشرک تو وہ ہے، کافر تو وہ ہے جو بت پوجتا ہے۔ ہم تو بت نہیں پوجتے، ہم تو ایک ولی ہیں، اس ولی کو صرف اپنے لیے، جیسے پچھلے قاعدے میں گزرا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ کفار مکہ کا قول اللہ رب العالمین نے بیان کیا، لیکن ہم بھی وہی بات اپنے صالحین اور اولیاء کے لیے اپنے زعم کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق کرتے ہیں کہ ہم تو ان اولیاء کو، ان نیکوکار لوگوں کو، اللہ کے مقرب بندوں کو صرف اپنی سفارش کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا یہ کہیے کہ ان کی عبادت کرتے ہیں، نہیں تو ہمارا اصل مقصد ان کی عبادت نہیں ہے۔ تو ہم اگر ان کو ایک وسیلہ کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں اور کبھی مرغا ذبح کر دیا ان کے لیے، کبھی چادر چڑھا دیا ان کے لیے، کبھی پھول چڑھا دیا ان کے لیے، تو ہم تو مشرک نہیں ہیں۔ ہم کئی مندر میں جا کے بت کے سامنے تھوڑی ڈنڈوت کرتے ہیں، وہاں تھوڑی سجدہ کرتے ہیں، وہاں تھوڑی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی غلط فہمی اور اسی شبہے کے ازالہ کے لیے یہ تیسرا قاعدہ مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور میں نے کئی بار بدعتوں کے درس کے سلسلے میں یہ بات عرض کی ہے کہ سنت کا راستہ تو ایک ہوتا ہے، سنت پر عمل کرنے والے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں دیکھیں ان کا طریقہ ایک ہوگا، ان کا راستہ ایک ہوگا، کیونکہ سنت کا راستہ ہے، ایک ہی ہے۔ جو سنت سعودی کے اندر ہے وہی آپ کو انڈیا کے اندر ملے گا، وہی پاکستان، وہی سوڈان، وہی امریکہ، وہی یورپ، وہی افریقہ، ہر جگہ آپ کو سنت ہے۔ لیکن جب بدعتوں کے دروازے میں آپ داخل ہوں تو آپ دیکھیں گے ایک ہی بدعت، پاکستان میں اس کی کچھ نوعیت ہے، اپنے انڈیا میں کچھ نوعیت ہے، انڈیا میں بھی حیدرآباد میں کسی نوعیت کا ہوگا، اور ہو سکتا ہے لکھنؤ کے کسی اور نوعیت کا ہو، کلکتہ میں کسی اور نوعیت کا ہو، دیگر ملکوں میں کسی اور نوعیت کا ہو۔ توحید اور شرک کا بھی معاملہ وہی ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں وہی بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے ان آیتوں کے ذریعے کہ توحید والا ایک ہی راستے پر کہیں بھی رہے گا، اللہ کی عبادت اور باقی چیزوں سے چھٹی، لیکن جب شرک والا بندہ آتا ہے، اب شرک اپنے اپنے مزاج کے مطابق، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں دیا ہم کو کہ ان کی عبادت کرو، ان کی عبادت کرو، غیر اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی عبادت کرو گے تو وہ تو شرک ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے، کوئی برہان نہیں ہے، ہم بے برہان، بے دلیل، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنے نفس کی دعوت پر۔ تو جس کے نفس نے کہا کہ خواجہ معین الدین چشتی بہت بڑے ولی ہیں، اس لیے ان کو واسطہ بنا لو، تو انہوں نے ان کو واسطہ بنا لیا۔ کسی نے کہا نہیں پیر عبد القادر جیلانی یہ تو غوث اعظم ہیں، اس لیے ان کو واسطہ بناؤ، تو انہوں نے ان کو واسطہ بنا لیا۔ کسی نے نظام الدین اولیاء کو بنا لیا، کسی نے اور کسی کو۔ بھئی یہ میں جو نام لے رہا ہوں وہ سب اپنے ہندوستان کے تناظر سے لے رہا ہوں، لیکن مصر میں چلے جائیں تو وہاں بدوی کے نام سے اور فلاں نام سے اور ڈکا نام سے الگ الگ وہاں پہ پیرانے پیر موجود ہیں۔ آپ کسی اور خطے میں چلے جائیے تو وہاں اور کوئی شخصیت ہوگی۔ تو جہاں جتنے بندے جس کا عقیدت جس کے اوپر آ گیا، انہوں نے اسی کو اپنے لیے واسطہ بنانا شروع کر دیا، اور اللہ کے دربار کو چھوڑ کر ان کے دربار پر پہنچ گئے۔ تب سوال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ جو ہیں، جتنے بھی غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، کیا ان میں آپس میں بحیثیت غیر اللہ کوئی فرق ہے؟ یعنی کوئی کسی درخت کی پوجا کرتا ہے اور کوئی کسی بت کی پوجا کرتا ہے، دونوں کے پوجے میں، دونوں کی عبادت میں بحیثیت شرک کوئی فرق ہے؟ یہ بڑا یہ چھوٹا ہے، ایسا کچھ ہے نہیں۔ غیر اللہ وہ چھوٹا بڑا
اگر کچھ ہوگا اس کے اندر تو معاملہ آپ کی اس عبادت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو عبادت آپ اس درخت کے لیے کر رہے ہیں، جو عبادت آپ اس بت کے لیے کر رہے ہیں، جو عبادت آپ اس ولی کے لیے کر رہے ہیں، پیر کے لیے کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر ان کے یعنی اندر فرق ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت شرک آپ چاہے درختوں کی پوجا کریں، چاہے پتھر کی پوجا کریں، مٹی کے بنائے ہوئے کسی دیوی دیوتا کی پوجا کریں، کسی ولی کی پوجا کریں، اس کے قبر پر جا کر آپ چڑھاوے چڑھائیں، صرف اسی کا نام لے کر اس کا ایک فوٹو اگر آپ نے اپنے کمرے میں لٹکایا ہوا ہے اور اس فوٹو کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس نیت سے کہ ابھی میں ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کر رہا ہوں ان کا، تو وہ بھی شرک ہے۔ یہ سارے شرک ہیں اور ان کے اندر آپس میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق بس صرف اس بندے کے عقیدت کا فرق ہے کہ اس نے اس کی عبادت کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھا، اس نے اس کی عبادت کو، ورنہ سب غیر اللہ کی عبادت ہے اور سب اللہ کے نظر میں ایک ہے اور سب شرک ہے، سب شرک اکبر ہے۔ تو یہاں پر یعنی دو ناحیوں سے اس بات کو مؤلف رحمہ اللہ نے ثابت کرنا، ایک تو آیتوں کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ ان سبھی غیر اللہ کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی نے شرک کا نام دیا ہے اور منع فرمایا دوسرے حیثیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یعنی اصلاح کے لیے آئے تھے، کیا وہ صرف مکہ کے کافروں کی اصلاح کے لیے تھا؟ یعنی آپ صرف مکہ والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے جو کہ وہ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، یا آپ یہودیوں کے لیے بھی نبی تھے جو عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا نصرانیوں کے لیے، مسیحیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے بھی آپ نبی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مجوسیوں کے لیے بھی آپ نبی تھے جو آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ نبی تھے جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو اپنا اللہ مانتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں جو لاکھوں کروڑوں دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے ہیں اور ان کی پوجا کرنے والے ہیں، آپ تو سب کے لیے یکساں طور پر نبی تھے، اور آپ کی دعوت کیا تھی کہ سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مان لو، یہ آپ کی دعوت تھی۔ آپ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ نہیں ان کو چھوڑ دو، یہ تو نبی کو مانتے ہیں، عزیر کو مانتے ہیں، عزیر نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ان کو مانتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، چلنے دو، کوئی بات نہیں، چلے گا، کیونکہ وہ تو نبی کو مانتے ہیں، یہ تو لات اور عزا کو مانتے ہیں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ان کا شرک الگ الگ تھا، لیکن آپ کی دعوت کیا تھی؟ ایک تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی نوعیت کچھ بھی ہو، شرک کی جانے والی یعنی جس کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ، اس کی ذات کوئی بھی ہو، اس کی شخصیت کوئی بھی ہو، اللہ کو چھوڑ کر اگر بندہ کسی بھی غیر اللہ کو اختیار کرتا ہے، اپنی عبادت اس کے لیے صرف کرتا ہے، تو وہ مشرک ہے، اور یہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو کسی یعنی دیوی دیوتا یا کسی صنم اور بت کو عبادت کرنے کا جو حکم اللہ کے نزدیک ہے، وہی حکم کسی فرشتے کی عبادت کرنے کا بھی ہے، کسی نبی اور رسول کی عبادت کرنے کا بھی ہے، کسی ولی اور صالح آدمی کی عبادت کرنے کا بھی وہی حکم ہے۔ یہ اس قاعدے کا خلاصہ ہے، اور سنیے گا۔ یوسف علیہ السلام نے بڑی عمدہ بات کی تھی جب جیل میں گئے تھے مصر کے اندر، اور اپنے دونوں ساتھیوں کو جو جیل میں ان کے ساتھ تھے، تو کہا تھا کہ یا صاحب السجن، اے جیل کے میرے دونوں ساتھیوں۔ ان کو موقع ملا، انہوں نے خواب کی تعبیر آپ سے پوچھی تو آپ کو موقع مل گیا اپنی بھی دو بات عرض کرنے کا، اور یہی داعی کی صفت ہوتی ہے، یہی نبی کی صفت ہوتی ہے، جدھر بھی موقع ملتا ہے چوکتا نہیں ہے، ڈال دیتا ہے قطرہ دعوت کا۔ فرمایا اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خیر، کیا مختلف جو رب ہیں وہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو قہار ہے، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ کتنی عمدہ بات، کتنے بہترین
نرم لہجے میں دعوت ہے، حکمت کے ساتھ. یہ مختلف متفرق یہ بہتر ہیں یا ایک بہتر ہے؟ سوال. اس کے بعد میں نبی یوسف علیہ السلام نے کہا ما تعبدون من، اللہ کے علاوہ جو تم جن چیزوں کو پوج رہے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو، یہ تو تم لوگوں نے ایک نام بنا رکھا ہے جس کی پوجا کر رہے ہو، جس کو تم نے اپنے طور پہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں یعنی فائدے کے لیے، یہ فلاں فائدے کے لیے، یہ فلاں نقصان سے بچانے کے لیے ہے. سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اس کا نام رکھا. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی ہے. عزیر کو بیٹا بنانے کے لیے کوئی دلیل ملے گا قرآن کے اندر؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے کے لیے اور اللہ کے درجے میں رکھنے کے لیے کوئی دلیل ملے گی قرآن سے؟ حتیٰ کہ ان کے اپنے انجیل سے، بائبل سے کوئی دلیل نہیں ملے گی اس کے لیے. صرف انہوں نے اپنے زعم کے مطابق بنا رکھا ہے، اپنی خواہش کے مطابق بنا رکھا ہے. گمراہ کرنے والے ان کے پادریوں نے اس چیز کو لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا رکھا ہے. بس اتنی سی بات ہے. ایک چیز اور، یہ بہت چھوٹی سی آیت ہے، یاد کرنے کی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. یہ توحید کے سلسلے میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. شیئا کا لفظ ہے، سبحان اللہ، شیئا کا لفظ پہلی بات تو نکرہ ہے، اور اس کا معنی ہم جب کرتے ہیں تو ترجمہ، یعنی شخصیت کا بھی یہاں پر نام نہیں. عزیر علیہ السلام بھی شیء ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی شیء ہیں، ملائکہ بھی شیء ہیں، یہ ہمارے بت بھی شیء ہیں، درخت بھی شیء ہیں، پتھر بھی شیء ہیں، یہ سب کچھ شیء. کوئی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو. تو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے کہا منہم من یعبد الشمس والقمر، جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہیں، من یعبد الملائکہ، جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، من یعبد الانبیاء والصالحین، جو نبی اور نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار، انہی مشرکوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو درختوں کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں. وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یفرق بینہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ قتال کیا. ولم یفرق بینہم، ان کے اندر کوئی فرق نہیں کیا. آپ کے غزوات ٹھیک ہے، آپ کے بیشتر غزوات تو کفار کے ساتھ ہوئے، لیکن مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ آپ کا غزوہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا. غزوہ تبوک جو آپ نے لڑی، وہاں پر کون تھا سامنے؟ اگر ہوتی جنگ تو کس کے ساتھ ہونا تھی؟ وہاں عیسائیوں کے ساتھ ہونا تھی. ہو سکتا ہے یہود ان کے ساتھ ملے ہوتے، لیکن بنیادی طور پر وہ روم کے تابع تھا جہاں کے لوگ عیسائی تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہاد تھا اور کفر کے خلاف آپ کا جو قتال ہوا، اس قتال میں یہ فرق نہیں کیا گیا کہ کون نبی کو شریک ٹھہرا رہا ہے اور کون بتوں کو شریک ٹھہرا رہا ہے، کون رسولوں کو شریک ٹھہرا رہا ہے. آپ نے سب کے ساتھ یکساں طور پر لڑائی کی، اور یہ دلیل اس بات کی ہے کہ سب کا یہ شرک اور کفر یکساں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ نیکوکار لوگوں کو شریک کریں اللہ کے ساتھ، نبیوں کو کریں شریک اللہ کے ساتھ، فرشتوں کو کریں شریک اللہ کے ساتھ، یا کسی شجر و حجر کو شریک کریں اللہ کے ساتھ، سب برابر ہیں شرک کے اندر. فرق نوعیت کا ہے، حکم کا کوئی فرق نہیں ہے. اور یہی ہم سمجھانا چاہتے ہیں.
اپنے جو ہمارے چاہے ہند و پاک کے تناظر میں آپ دیکھیں یا دیگر کسی ملک میں جو لوگ آج ولیوں کی پوجا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں بڑے یعنی اچھے ڈھنگ سے، نہیں یہ تو نیک لوگ ہیں اور ان کو ہم یعنی ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان کو صرف اپنا ایک شافع مانتے ہیں، اپنا سفارشی مانتے ہیں، اپنے لیے ایک واسطہ مانتے ہیں، ایک وسیلہ مانتے ہیں، یہی بات ہوتی ہے نا۔ اور وہ بات پچھلے درس میں گزر چکی ہے کہ کفار مکہ بھی یہ اللہ رب العالمین ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ کی آیت یہ قبر پرست بریلوی لوگوں کے لیے نہیں اتارا، یہ اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کے لیے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم یہ جو 360 کو پوجتے ہیں یہ ان کو اللہ سمجھ کر نہیں پوجتے ہیں، بلکہ صرف اتنا ہے کہ یہ ہماری بات اللہ کو پہنچا دیں، سفارشی بن جائیں، یہ اللہ کے مقرب لوگ تھے، یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو وہی بات اگر کفار مکہ کریں تو وہ کافر ہو گئے، اور وہی بات اگر ہمارے بھائی کریں تو وہ مسلمان کے مسلمان بنے رہیں، کیسے ممکن ہے یہ جی؟ اور میں نے جو مثال دی یہودیوں کی یا نصارہ کی، تو ولی کتنا بھی بڑا ہو تو نبی کے درجے کو نہیں پہنچتا ہے، رسول کے درجے کو نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لڑائی ان لوگوں سے بھی کی جو نبی کو شریک ٹھہراتے تھے، جو رسول کو شریک ٹھہراتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے، یعنی کہ پوری کائنات کے اندر جب سے دنیا قائم ہے 5 اولو العزم رسول بھیجے گئے، ان میں سے ایک ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کو اگر عیسائی لوگ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، سیدھا مانتے ہیں اللہ کو بھی، بس وہ 3 in 1 کے عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ جو بھی ہے ان کا فلسفہ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں کہتے ہیں، اور پھر وہ تینوں کو برابر کرتے ہیں، جو بھی ہے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ۔ تو یہ تو رسول تھے۔ اب اگر ولیوں کو شریک کرنا شرک نہیں ہے تو پھر رسول کو، اولو العزم رسول کو شریک کرنا شرک کہاں سے ٹھہرے گا؟ اور چونکہ اللہ نے ان کے شرک کو بھی شرک کہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان سے اسی بنیاد پر قتال بھی کیا ہے کہ یہ لوگ کافروں کے زمرے میں ہیں، مشرکوں کے زمرے میں ہیں، اس لیے ان سے بھی لڑائی اس وقت تک کی جاتی رہے گی جب تک کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے کر شرک سے باز نہیں آ جائیں۔ یاد رکھیں یہاں یہی سب سے بڑا اشکال ہے، اور پہلے درس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ مکہ کے لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے ہی سرے سے انکار کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کا تقاضا کیا ہے، اس لیے انہوں نے کہا نہیں۔ اور ہم چونکہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، بڑے باریکی سے اپنا کام دونوں طرف سے چلانا چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہہ دو، مسلمان بھی بن جاؤ، اور غیر اللہ کو شریک بھی ٹھہراتے رہو، ولیوں کو بھی خوش کرتے رہو، ادھر مسلمان کے مسلمان، ادھر ولیوں کو خوش کر کے اپنا کام چلاؤ، یہ نہیں چلتا۔ تو یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ تو اگر ولیوں کو شریک ٹھہرانا شرک نہیں ہے تو اولو العزم، میں یہ عرض کر رہا تھا، اولو العزم رسول کو شریک ٹھہرانا شرک کیسے ہو جائے گا؟ اور اگر ان کا شریک ٹھہرانا شرک تھا جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان سے قتال بھی کیا، تو پھر تمہارا شرک بھی شرک ہے، اور اس کا حکم بھی وہی ہے جو ان کے شرک کا حکم تھا۔ اب دلیلوں کی بات ہو رہی ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حکم ہے اپنے نبی کو۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ کافروں سے قتال کرتے رہو، مشرکین سے قتال کرتے رہو، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ یہ فتنہ کون سا فتنہ ہے؟ غیر اللہ کا فتنہ ہے، شرک کا فتنہ ہے، کفر کا فتنہ ہے، یہ ختم ہو جائے اور سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ مسئلہ۔ اب دلیل یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے جو باتیں اوپر ذکر کی ہیں
کہ مشرکوں میں سے کچھ لوگ سورج چاند کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کی کرتے ہیں، ان کے تو الگ الگ وہ قرآن سے آیتیں کوٹ کر کے اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ سورج اور چاند کی دلیل کیا ہے کہ لوگ اس کی بھی پوجا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن بھی ہے، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند ہے، لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ اس ذات کو، اس اللہ کو سجدہ کرو، اس اللہ کے لیے سجدہ کرو جس نے ان مخلوقات کو، عظیم مخلوقات کو، سورج اور چاند جیسی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم توحید والے ہو، یعنی اس پورے جملے کا اگر ہم ترجمہ دوسرے شکل میں کریں، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ کی پوجا اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، یعنی تم توحید والے ہو، تو پھر یہ سورج چاند اور ان ساری چیزوں کے سجدے کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کرو۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورج اور چاند کا جو میٹر ہے سورج کا، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھنے سے بھی منع فرما دیا جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو، جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو یا طلوع ہو رہا ہو، کیونکہ اس کے اندر جو سورج کے پجاری لوگ ہیں، سورج کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مشابہت تھی، اور آگے چل کے ہو سکتا ہے یہ راستہ اگر کھلا رہتا تو ممکن ہے اللہ کا کوئی مسلمان کلمہ گو بندہ بھی سورج کی عبادت یا ان کے ساتھ اس مشابہت کا شکار ہو جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروازہ ہی بند فرما دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے اور شرک کے تمام راستوں کا سد باب کرنے کے لیے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے کسی موقع پہ کہہ دیا ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے اور آپ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدت کے ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، اے میرے پیارے صحابی تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ وہی ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ چاہتا ہے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا اللہ میری قبر کو لا تجعل قبری وثنا يعبد، بت نہ بنا دینا، لوگ آ کر کے ہماری قبر پر بندگی کرنے لگ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر کے گئے، جہاں جہاں سے آپ کو خطرہ تھا آپ نے وہ سارے راستے بند کیے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یعنی آج ہم اس یعنی وہ فصیل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی عمارت کے چاروں طرف بنا کر گئے ہیں، آج ہم اس کے اندر نقب زنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیندھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف یعنی ذرائع سے۔ وہ سارے ذرائع موجود ہیں، اس کا ابطال قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ دلیل الملائکہ، یعنی کہ فرشتوں کو اگر کوئی بندہ اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ لوگ اے فرشتوں تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو فرشتے تو اور جتنے بھی یاد رکھیں غیر اللہ جتنے بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں قیامت کے دن سبھی اپنی برات کا اظہار کریں گے، کوئی نہیں مانے گا۔ حتیٰ یہ ولی جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، سب اپنا دامن جھاڑ دیں گے۔ حتیٰ کہ جو لوگ مثال کے طور پر اپنی بندگی کی دعوت بھی دیتے ہیں وہ بھی دامن جھاڑ کر نکل جائیں گے، اور جن لوگوں کو لوگوں نے خود ہی بنا لیا ہے ان کا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے۔
اسی طرح ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. یہاں ڈائریکٹ حکم ہے کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے رہا ہے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو، بلکہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانا کفر ہے. فرمایا اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہارے مسلمان ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد کیا بھلا اللہ تم کو کفر کا حکم دے گا؟ اب یاد رکھیں، یہاں یہ شرک ہے، گویا کہ شرک کو اللہ رب العالمین نے یہاں کفر کا نام بھی دیا ہے نا. گویا کہ نبیوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، رب ماننا اور فرشتوں کو رب ماننا یہ شرک ہی نہیں، بلکہ چونکہ اللہ رب العالمین نے آیت کے دوسرے ٹکڑے میں فرمایا اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی کسی ولی کی عبادت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، چونکہ اللہ کے توحید کا انکار کر رہا ہے وہ. اسی طرح سے انبیاء کرام کے سلسلے میں ایک بہت بہترین ڈائیلاگ گویا کہ اللہ رب العالمین نے نقل فرمایا ہے. سورہ مائدہ کی آخری آیتیں اٹھا کر پڑھیے، اتنا خوبصورت یعنی حوار ہے، گفتگو ہے کہ آپ اس یعنی پہلی بات تو اللہ کا کلام ہے، اس میں پوچھنا ہی کیا ہے، لیکن کیا خوبصورتی ہے. آپ پڑھیں اور معنی کے ساتھ پڑھتے جائیں آپ اس کو. اللہ رب العالمین کی توحید اور عیسیٰ علیہ السلام نے جس طرح اپنی براءت کا اظہار کیا ہے، آپ پڑھ کر حیرت میں آ جائیں گے. اسی کا یعنی ایک ٹکڑا یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم سے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لو، ہم دونوں کو معبود بنا لو. الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ہم کو اور یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو یعنی مریم علیہ السلام کو. اللہ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا اپنی امت کو آپ نے اسی چیز کا حکم دیا تھا؟ میں نے نبی بنا کر بھیجا تھا آپ کو اسی کے لیے. تو کیا کریں گے؟ قال، کیا جواب دیں گے؟ قال سبحانک. عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحانک، پاک ہے تو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. میرے لیے روا نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے، میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا میرا حق نہیں ہے. سبحانک ما یکون لی، یعنی میرے لیے روا نہیں، میرے لیے کسی طور پر بھی مناسب نہیں، جائز نہیں، ان اقول کی میں یہ کہوں یا میں یہ بات کہوں ما لیس لی بحق، جو میرا حق نہیں ہے. میرا حق یہ نہیں تھا کہ لوگ میری عبادت کرتے، میری ماں کی عبادت کرتے، بلکہ حق یہ تھا کہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے. اور پھر آگے ہے کہ اللہ تجھ کو تو معلوم ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. اے اللہ تو یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میرے نفس میں میرے دل میں جو باتیں ہیں اللہ تجھے تو معلوم ہے، تو علام الغیوب ہے، لیکن تیرے دل میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم. کیوں تو یہ سوال مجھ سے کر رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم. جب تک میں زندہ تھا میں نے اپنی قوم کو صرف اور صرف تیری عبادت کرنے کا حکم دیا. فلما توفیتنی، جب اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا، مجھے میری دنیا کی وہ زندگی جو اس وقت کی میری جتنی زندگی تھی وہ ختم ہو گئی، تو میری قوم نے جو کچھ کیا وہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، واپس آئیں گے دنیا کے اندر، لیکن جب اللہ نے ان کو اٹھا لیا تو گویا کہ دنیا والوں کا حال ان کو
نہیں معلوم. ان کی قوم والوں نے کیا کیا وہ اللہ کو معلوم. یہ پورا ڈائلاگ سورہ مائدہ کی آخری آیتوں کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. تو یہاں اسی کا ایک ٹکڑا. دلیل کس بات کی ہے یہ کہ نبیوں کو رسولوں کو شریک کرنا بھی شرک ہے اور اس کی بھی وہی حیثیت ہے, اس کا بھی وہی حکم ہے جو شجر حجر صنم اور وثن کو پوجنے اور اس کی عبادت کرنے کا ہے. نیک لوگوں کو پکارنا بھی شرک ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ. اللہ نے کہا کہہ دو ادعوا الذین زعمتم من دونہ, ان لوگوں کو پکارو جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ یہ تم کو نفع اور نقصان پہنچائیں گے دنیا کے. ادعوا من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. ان لوگوں کو جنہیں تم اس امید پر پکارتے ہو کہ یہ تم کو نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں, نفع پہنچا سکتے ہیں, نقصان سے بچا سکتے ہیں, فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. یہ تم کو نقصان سے بچا نہیں سکتے, حتیٰ کہ نقصان کو تمہارے یعنی بچانا کا مطلب یہ ہے کہ تم کو بالکل ہی اس سے محفوظ رکھیں, دور رکھیں. اور تحویل کا آ رہی ہے مصیبت لیکن اس کو ذرا پھیر دیں, دوسری طرف چلے جائے. کسی چیز کی طاقت نہیں ان کے پاس. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. بلکہ الٹا جن لوگوں کو یہ لوگ پکار رہے ہیں یہ لوگ ان کو ان سے دعائیں کرتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں, ان سے مدد مانگتے ہیں, ان سے یعنی مصیبتوں سے نجات مانگتے ہیں. وہ تو خود ہی یبتغون الی ربہم الوسیلہ, وہ لوگ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وسیلہ تلاش کرتے ہیں. ایہم اقرب ویرجون رحمتہ, کہ اللہ سے قریب کون ہے. وہ خود یعنی ان کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں ہے بلکہ وہ خود اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. یرجون رحمت, اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. ویخافون عذابہ, اور اللہ کے عذاب سے بچتے ہیں. اب اگر یہاں نیک لوگوں کی مثال لی جائے جو آیت کا سیاق ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی ہیں, تو اللہ کا ولی کتنا بڑا بھی ہو تو اس کو یہی ہے, ان ولی کی حالت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. یہ اس کی حالت ہوتی ہے. وہ کسی کو نفع پہنچائے, کسی کو نقصان سے محفوظ کرے نہیں. وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ ان کو عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دے. ہاں اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں. دلیل الاشجار والاحجار, کہتے ہیں شجر اور حجر کی پوجا کرنا, عبادت کرنا وہ بھی شرک ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت ساری آیتیں ہیں, ان میں سے افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى, یعنی کہ یہ سب جو بتوں کا نام ہے یہ کس چیز کے بت بنے ہوئے تھے مکہ کے اندر؟ جی نیک سارے لوگ, لیکن کس چیز کے بنے ہوئے تھے؟ پتھر کے. جیسے ہمارے ہاں بھی بت سارا کچھ نہیں ملتا ہے تو بغیر یعنی کبھی تو وہ تراش وراش کے کچھ خراش کر کے صحیح کر کے رکھتے, اور کبھی ویسے ہی اٹھایا اور لا کے رکھ دیا, پانی وانی ڈال دیا, کچھ کر دیا, وہ بھگوان بن گیا. پتہ نہیں ان کے یہاں کیا کنسپٹ ہے کہ وہ ہر پتھر بھگوان رہتا نہیں ہے, لیکن جس کو چن لیتے ہیں, چن کر لا کر رکھ دیتے ہیں, بھگوان اس میں آ جاتا ہے. نہیں وہ ہے, مانتے اس طرح, لیکن جو دراصل کیا ہے وہ ہم لوگ جو صوفیوں کے بارے میں جو بولتے ہیں نا, حلول کا تصور. حلول کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ کسی چیز کے اندر کوئی چیز داخل ہو جائے, حل ہونا, جی داخل ہو جائے. تو یعنی یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہر کنکر میں شنکر ہوتا ہے, تو صوفیوں کا عقیدہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. جو اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں
اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ وہ تو ہر کنکر میں ہی شنکر مانتے ہیں، یہ ہر چیز میں شنکر مانتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی کوئی ذرہ میں یعنی خدا کا، اللہ کا تصور ہے ان کے پاس۔ تو ہی تو ہے جی ابھی مثال کے طور پر یہ کرسی بولتے اس میں بھی اللہ ہے، کتا ہے اس میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خنزیر ہے اس میں بھی اللہ ہے۔ تو ان کا عقیدہ یعنی ان سے بھی زیادہ بدتر عقیدہ ہے، یہی ہے حلول کا کہ نہیں اللہ حلول کیے، تو کم از کم وہ کہتے ہیں نہیں ہر پتھر میں، یعنی جب یہ کہا جائے کہ بھائی تم لوگ مانتے ہو اٹھا کے لا کے پتھر رکھ دیتے ہو مندر میں، تو نہیں ہر پتھر، وہ جب تک سڑک پر پڑا ہوا تھا تب تک پتھر تھا، جب ہم نے اس کو اٹھا کر لا کر دھل دھال کر مندر میں رکھ دیا تو بھگوان اس میں آ گیا، ابھی بھگوان کا اوتار جی۔ تو بہرحال اچھا، اب ایک حدیث سب لوگ جانتے ہیں لیکن تذکیر، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، اور فتح مکہ کے بعد کون سی لڑائی ہوئی تھی، کون سا غزوہ ہوا تھا جی؟ غزوہ حنین ہوا تھا۔ مکہ کے فتح کے لیے آپ کتنی تعداد میں لشکر لے کر گئے تھے؟ 10,000۔ اور حنین کی جنگ کے لیے جی؟ ہاں جی، غزوہ حنین 13 نہیں 10 یہ تھے اور 3 راستے سے مل گئے 13۔ ابھی تک صحیح جواب نہیں ملا ہے۔ اس جنگ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ مسلمانوں کو تھوڑا کثرت تعداد پر یعنی گھمنڈ جیسا مسئلہ آ گیا تھا دل میں، کہ ہم لوگ جب کم ہوتے تھے تب تو ہارتے ہی نہیں تھے، اور ابھی تو زیادہ تعداد ہے ہماری، 12,000 کی تعداد تھی، 12,000۔ فتح مکہ کے لیے جو لوگ گئے تھے وہ تھے، اور مکہ کے نئے مسلمان ہوئے تھے جو لوگ فتح مکہ کے بعد، وہ لوگ اس میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ جو مدینہ سے گئے تھے یہ تو کافی حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت لے چکے تھے، لیکن جو نئے ادھر فتح ہوا، مسلمان ہوئے، بہت سارے لوگ کلمہ پڑھا، اور ابھی تو جذبہ آ گیا بھائی چلو مسلمان لوگ جا رہے ہیں لڑائی کرنے کے لیے، ہم بھی چلتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اس میں نئے تھے۔ اس موقع پر کافروں کے پاس ایک بیر کا درخت ہوا کرتا تھا، زمانے یعنی جو کافر تھے وہ اپنے اس درخت کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس میں اپنی تلواریں وغیرہ لٹکا دیتے تھے لڑائی میں نکلنے سے پہلے، یا برکت کے لیے جو بھی طریقہ ان کا تھا وہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اس درخت کو ذات انوات بولتے تھے، ذات انوات، یعنی گویا کہ اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو تلوار لٹکانے والا درخت۔ تو حنین کے راستے میں مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طلب کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک درخت تھا، بیر کا ادھر درخت جہاں سے گزر رہے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ آپ اسی درخت کو، وہی معاملہ ہو گیا نا کہ اس درخت کو آپ بنا دیں گے برکت والا تو یہ برکت والا بن جائے گا، اس میں اللہ کی برکت اترنا شروع ہو جائے گی، آپ متعین کریں بس، پرانا کنسپٹ۔ فرمایا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، جس طرح ان کے پاس بیر کا درخت ہے اور وہ لوگ اس درخت سے برکت حاصل کرتے ہیں، فتح کی طاقت حاصل کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی آپ اس بیر کے درخت کو ذات انوات بنا دیجئے، ہم لوگ بھی اس سے برکت حاصل کر کے اور قوت حاصل کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تعجب
حیرت میں آپ آ گئے کہ میری امت کے لوگ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے لوگ اس طرح کا مطالبہ مجھ سے کر رہے ہیں. فرمایا انہا السنن، اور اسی چیز کو دوسری حدیث کے اندر لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ، حدیث صحیح، کہ تم اپنے سے پہلی قوموں کے نقش قدم کی پیروی کرو گے، ان کے جوتے پہ جوتا رکھ کے چلو گے، ان کے قدم پہ قدم رکھ کے چلو گے، یعنی بالکل انہی کا طریقہ اختیار کرو گے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا السنن، یہ تو پچھلے لوگوں کے طریقے پر چلنے کی بات ہے. قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں نے ویسے ہی کہا جس طرح سے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، مطالبہ کیا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اے موسیٰ، جس طرح دیگر کافروں کے پاس مادی خدا ہیں، بت ہیں، صنم ہیں، بچڑے ہیں، گائے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے بھی مادی صنم دے دیجئے جس کو ہم سامنے رکھ کر عبادت کریں، پوجا کریں. اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے معبودان باطلہ کثرت کے ساتھ ہیں، یہ کام کے لیے یہ معبود، یہ کام کے لیے یہ معبود، یہ کام کے لیے یہ معبود، ہمارے لیے بھی بنا دو. بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم والوں نے ایک بیری کے درخت کو برکت حاصل کرنے کے لیے متعیر کرنے کا مطالبہ کیا. اچھا، اب یہاں دیکھیے بہت غور کرنے کا مقام ہے، اور مؤلف رحمہ اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا ہے. ہم لوگ یہاں اس چیز کو کہہ سکتے ہیں نا، بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم جو تھوڑا سا مرغا ذبح کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں چادر ہی تو چڑھا رہے ہیں، کون سا ہم عبادت کا پہاڑ دے رہے ہیں ان کو. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ قبر والے کے پاس ہم زیادہ کچھ نہیں، ان کی عبادت نہیں، بس صرف تھوڑا سا برکت حاصل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ برکت حاصل کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے، یہ درخت سے تلوار لٹکا کر کیا ان کا مقصد تھا؟ کیا کوئی دوسرا مقصد تھا سوائے اس کے کہ اس سے تھوڑی برکت لے کے آگے بڑھیں؟ اس برکت لینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارا مطالبہ اسی طرح ہے جس طرح بنو اسرائیل کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام سے تھا. کیا مطالبہ تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا معبود بنا دو جس طرح ان کے پاس معبود ہیں. درخت سے برکت حاصل کرنے کو معبود سے تشبیہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا آپ سمجھ نہیں رہے تھے جو آپ فرما رہے تھے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ برکت لینا ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ پوجا نہیں ہے، اس کی نوعیت دوسری ہے اور اس کی نوعیت دوسری ہے. کچھ اور بات بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا تمہارا مطالبہ بعین ہی وہی مطالبہ ہے جس طرح بنو اسرائیل کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام سے تھا کہ ہمارے لیے الہن کا لفظ لا الہ الا اللہ، یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے الہ بنا دیجئے جس طرح ان لوگوں کے پاس آلہہ ہیں. تو یہ قاعدے جو ہیں میرے بھائی بہت ہی قیمتی قاعدے ہیں، اور یہ مختصر یعنی کہ میں تو پورا ایک درس دیتا ہوں یا آدھا درس ہمارا ایک قاعدے پر ہے، لیکن آپ چاہیں تو اس کو تین جملے میں مختصر لکھ کر ایک کاغذ پر اپنے جیب میں رکھ سکتے ہیں، اور کبھی بھی یعنی کسی اپنے بھائی کی اصلاح کے وقت یہ پیپر نکال کر ان سے یہ چاروں قاعدوں کی بات آپ عرض کر سکتے ہیں کہ بھائی صرف اللہ کو خالق مان لینا کافی تو نہیں ہے، بلکہ اللہ کو خالق ماننے کا تقاضا جو ہے کہ اللہ سے ہی مانگا جائے، اللہ کی ہی عبادت کی جائے، اللہ کی ہی ہر عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے محصور کیا جائے، اس کا تقاضا یہ ہے.
اور اس کے بعد جو چوتھا قاعدہ ہے، میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ وہ اور دلچسپ ہے۔ دلچسپ کیا ہے؟ ابھی تک تو ہم یہ بتا رہے تھے نا کہ ان کا شرک مکہ والوں کے شرک جیسا ہی ہے، ابھی تک یہی بتا رہے تھے نا، آپ لوگوں نے یہی سنا، تینوں قاعدوں میں یہی بات ہو رہی تھی۔ ابھی یہ چوتھے قاعدے میں، اور واقعی یہ جو بات یہاں پر بیان کی گئی ہے دلیل کی روشنی میں مبنی برحق بات ہے اور واقعی زمینی حقیقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مختصر کہ آج ہمارے بہت سارے ان بھائیوں کا شرک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا شرک مکہ والوں کے شرک سے بھی زیادہ شدید ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے آپ کے لیے یہ بات نہیں لگ رہی ہو کہ ابھی تک تو یہ کہ تمہارا شرک ان کے شرک میں کوئی فرق نہیں، لیکن حقیقت میں ان اولیاء اور صالحین جس کا عقیدہ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دراصل مکہ والوں کا عقیدہ جتنا ان کے بتوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس سے زیادہ ہمارا عقیدہ شدید طور پر ان اولیاء اور صالحین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ القاعدۃ الرابعہ، چوتھا قاعدہ، چوتھا اصول گویا کہ توحید کی معرفت کا، ان مشرکی زماننا، ہمارے زمانے کے مشرک لوگ، اغلظ شرکن من الاولین، پہلے کے مشرکین سے زیادہ سخت شرک کرنے والے ہیں۔ لأن الاولین، اب یہ دلیل یہاں غور کرنے کا مقام یہی ہے، لأن الاولین، اس لیے کہ پہلے کے مشرک، بطور خاص ہم ان مشرکوں کی بات کرتے ہیں جن کا یعنی جن کے عقیدے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کے اندر حکایتیں نازل فرمائی ہیں، کیونکہ اللہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ان کے دلوں کو جاننے والا ہے، ان کے حرکات سکنات سے باخبر ہے اللہ کہ وہ کیسا شرک کرتے تھے، کب خالص اللہ کو پکارنے لگتے تھے اور کب شرک کرنے لگتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اور اسی بات کو شیخ رحمہ اللہ نے لأن الاولین یشرکون فی الرخاء، کہ وہ لوگ شرک کرتے تھے جب مست رہتے تھے، کوئی پریشانی نہیں، فراوانی کے ساتھ کھا رہے پی رہے مستی میں ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی کام آئے گا، وہ بھی کام آئے گا، وہ بھی کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کسی مصیبت میں پڑتے تھے اور ان کو اس وقت یہ یقین ہو جاتا تھا کہ اب یہ ہمارا کوئی بھی معبود ہم کو بچانے والا نہیں ہے، ہم کو بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس وقت خالص اللہ کو پکارتے تھے، تو کم سے کم اس وقت وہ ایک دم توحید والے بن جاتے تھے نا، ایک دم توحید والے بن جاتے تھے۔ پھر جب اس حالت سے اللہ ان کو نجات دے دیتا تھا تو پھر شرک کی طرف لوٹ آتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ عقیدے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں تو شرک موجود تھا، بس اس وقت چونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس وقت نہ لات کام آئے گا، نہ عزا کام آئے گا، نہ حبل کام آئے گا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا، اس وقت صرف اللہ وحدہ لا شریک کام آئے گا۔ وَمُشْرِكُ زَمَانِنَا، کہتے ہیں ہمارے زمانے کے مشرک، شرکہم دائم فی الرخاء والشدہ، یہ تو ہمیشہ، رات میں بھی وہی شرک، دن میں بھی وہی شرک، مصیبت میں بھی شرک اور آرام میں بھی شرک۔ اور بعض لوگوں کا مشاہدہ کہ جتنا احترام ان مشرکوں، ہمارے امت کے مسلمان مشرکوں کے دلوں کے اندر اپنے ان اولیاء و صالحین کا ہے، وہ احترام بسا اوقات ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے احترام سے بھی زیادہ ہے ان کے دل میں۔ یہ میں ایڈ کر رہا ہوں، یہاں پر ہے نہیں وہ، لیکن یہ چیز ہے اور اس کی مثال میں ابھی دوں گا انشاءاللہ۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بہت ساری آیتیں ہیں، انہی میں سے ایک آیت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور ایک آیت میں نے اضافہ کیا ہے، اور بھی قرآن جب آپ
ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو اس طرح کی آیتیں ملتی رہیں گی۔ دلیل فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب اللہ کشتی میں بیٹھے کہ اللہ کو یاد کیا، واپس اپنے جس بھی مشن پہ گئے تھے واپس آ کر جب خشکی پہ آئے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر وہ لوگ مشرک بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک آیت کریمہ کے اندر وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب تم بحر کے اندر ہوتے ہو، سمندر کے اندر ہوتے ہو اور مصیبت آتی ہے، بھنور میں گر جاتے ہو، طوفان آ جاتا ہے، سورہ لقمان کے اندر 32 نمبر کی آیت ہے، اس میں اسی نقشے کا یعنی وہی نقشہ کھینچا گیا ہے کہ طوفان آ گیا، بھنور میں پھنس گئے، موجیں آ رہی ہیں کالظلل، تو دعوا اللہ مخلصین، اللہ کو پھر کیا کرتے؟ اخلاص کے ساتھ پکارتے، کوئی شرک کا کوئی شائبہ نہیں اس وقت فقط اللہ۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، جب اللہ نے تم کو نجات دے کے خشکی میں پہنچا دیا تو پھر تم اعراض پہ آ گئے، پھر تم نے پہلو موڑ لیا، پھر اللہ کی طرف سے اپنے شرک کی طرف واپس چلے گئے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان تو بہت ناشکرا ہے، بہت کفر کرنے والا ہے۔ بات یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ زمینی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے بھائی بلکہ الٹا دیکھا گیا ہے۔ عام طور پر تو ٹھیک ہے، جائیں گے کبھی یعنی موسم کے حساب سے، وہاں میلہ لگ رہا ہے، وہاں مزار ہے، وہاں درگاہ ہے، وہاں جو کچھ بھی ہے وہ، لیکن کبھی کبھی جب مصیبت میں گرفتار، مکہ کے لوگ مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے۔ آج ہمارے مشرک بھائی جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اس حالت میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ، کفار مکہ اچھے ہوئے یا ہمارے یہ مشرک والے شرک کرنے والے بھائی اچھے ہوئے؟ اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں شرک کے حکم کے حساب سے، لیکن جو ان کے دل کی کیفیت ہے وہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور وہ ہم اس کا مقارنہ کر رہے ہیں۔ ہم نے وہ جو احترام کی بات کی تھی، مجھے یاد نہیں رہ گیا کس نے بیان کیا، لیکن کبھی آزما سکتے ہیں موقع ملے تو۔ ہمارے یہ جو مشرک بھائی ہوتے ہیں، اللہ کی قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اللہ کے احترام کی وجہ سے قسم کھائی جاتی ہے نا، جب کسی بات میں آپ زور دینا چاہتے ہیں تو اس وقت اللہ کی قسم کھانا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی قسم کھا کے سینکڑوں جھوٹ بول لیں گے دن بھر میں، لیکن اگر کسی موقع پہ آپ اللہ کی قسم نہیں بولے، نہیں غوث اعظم کی قسم کھانا ہے، تو نہیں غوث اعظم کی قسم نہیں کھائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قسم کھانے میں کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا احترام اتنا ہمارے دل میں نہیں، لیکن غوث اعظم نہیں، غوث اعظم کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اور یہ بھی زمینی حقیقت ہے۔ تو بتائیے پھر کس کا شرک شدید ہے؟ مکہ والوں کا شدید تھا یا ان کا؟ اب اگر مکہ والوں کے اس شرک کی وجہ سے جب تک کہ وہ اس شرک سے توبہ نہ کر لیں اس کا انجام جہنم ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، تو پھر ہمارے یہ مشرک بھائیوں کے لیے ان کا انجام اچھا کہاں سے ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے کہ میں تو بھائی کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، اور میں تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں۔ مکہ والے کس کے دین پہ تھے؟ کس کے دین پہ تھے؟ دین ابراہیم ہے، دین اسماعیل۔ اور اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ ہم یہ کہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کس کی اولاد سے ہیں؟ تو دین تو سب کا وہی تھا، وہ لوگ بھی دین ابراہیمی کو مانتے تھے۔
کہنے کے حساب سے مانتے تھے وہ لوگ بھی، ہے نا؟ حج کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ حج میں تلبیہ کیسے پکارتے تھے؟ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک ملکت هو ما ملک، یہ ان کا تلبیہ تھا۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرے دربار پر حاضر ہیں، لا شریک لک، کوئی شریک نہیں، دیکھیے سبحان اللہ، کوئی شریک نہیں، الا شریکا هو لک، مگر وہی شریک ہے جس کو تو نے شریک بنا لیا ہے، ملکتہ ہوا ما ملک، جتنے بھی ہم جتنے لوگوں کو ہم یعنی شریک کرتے ہیں تیرے ساتھ، تو ہی ان کا مالک ہے، وہ تیرے مالک نہیں ہے۔ یہ تلبیہ دیکھو، اس کے باوجود وہ کافر ان کو جہنم ملے اور ہم کو جنت ملے، تو یہ تو انصاف کی بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو توحید کو نہ سمجھنے والے بھائی ہیں، ان کو ان قواعد کے ذریعے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھانا آسان ہوگا، اور یہی مقصد ہے مؤلف رحمہ اللہ کے اس کتابچے کو تالیف کرنے کا، اور ہم لوگوں کا یہی مقصد ہے اس مجلس کے اندر اور یہاں پر درس دینے کا، کہ آپ لوگ یہ قواعد اپنے پاس رکھیں سمجھانے کے لیے، اپنے جن کی خیر خواہی آپ کے دلوں کے اندر ہے، اپنے خاندان، والدین، بھائی بہن، بیوی، بچے، ان کے لیے ان قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھانا انشاءاللہ آسان ہوگا، آپ کو مدد ملے گی، اور جتنے لوگوں کو بھی، حتیٰ کہ یہ باتیں آپ ان کے علماء کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں۔ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام پر، لیکن سبحان اللہ اگر بصیرت چلی جائے تو بصارت کام نہیں کرتی ہے۔ میرے سامنے پریکٹیکلی ایسے لوگوں نے یعنی ایسے لوگوں کی حرکتوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ افسوس ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ایک صاحب یہیں سے وہ کہاں نابیہ سیاحت کہیں کے پر رہتے تھے، اور میرے خیال سے جون پور یا اعظم گڑھ یا ایسی یعنی انہیں جگہوں میں کہیں کے رہنے والے تھے۔ بولے ہم چھٹی گئے ہوئے تھے، تو ایک مولوی صاحب جو اسی طرح کی باتیں بتاتے رہتے تھے، ان کے سامنے میں نے لے جا کر قرآن رکھا اور قرآن کی کوئی آیت کھول کر کہا کہ دیکھیے آپ لوگ جو بیان کرتے ہیں جو بھی ہے، یہ دیکھو اللہ کا کلام ہے، اس میں یہ آیت ہے، اس کا معنی اور مفہوم آپ پڑھ لو اور خود ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اس کا بیان ہے، اللہ عالم، اگر اس نے جھوٹ بولا تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن کہ قرآن کو اس مولوی صاحب نے، وہ بھی عوام بھی نہیں، عام لوگوں کی بات نہیں، مولوی صاحب نے اٹھا کے ٹیبل پر یوں پٹکا، کہا سعودی چلے جاتے ہو، وہاں بھی بن جاتے ہو تو قرآن کا بڑا علم تم لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ یعنی اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ دعا کرنا بھی اپنے بھائیوں کے لیے ضروری ہے، جس طرح ان کو سمجھانا ضروری ہے، ان کے لیے ان کے راستے کو روشن کرنا جس طرح ضروری ہے، تو اس طرح ہم ان کے لیے دعا بھی کریں، کیونکہ اپنے بھائی ہیں، انسانی بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، لیکن گمراہی کے شکار ہیں۔ تو اللہ سب کو اپنی توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة